بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 36ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے مختلف فقرے۔ تو اب آپ نے شروع سے لے کر اب تک فارسی زبان کی جتنی کتاب پڑھ لی ہے، اس سے آپ کو فارسی زبان کے بارے میں بہت کچھ جانکاری ہو گئی ہوگی۔ آپ نے فعل ماضی کی اقسام کو پڑھا، مضارع کو پڑھا، فعل کے اقسام کو پڑھا، ہفتہ کے ایام کو پڑھا، مہینے کو فارسی زبان میں کس طرح تعبیر کرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں پڑھ لی آپ نے، اور اس طرح فارسی زبان کے بارے میں بہت جانکاری آپ کو حاصل ہو گئی ہے۔ تو اب آگے صاحب کتاب مختلف جملوں کو دیں گے، فارسی زبان میں مختلف جملوں کو اور فقروں کو دیں گے، تو اس کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں کچھ الفاظ نئے آئیں گے تو ان الفاظ کو، کچھ پرانے الفاظ ہوں گے جن کے معنی ہمیں پہلے سے معلوم ہوں گے، اور کچھ نئے الفاظ آئیں گے تو نئے الفاظ کو نوٹ کرنا ہے، ان کے معنی کو یاد کرنا ہے، ان کا تلفظ صحیح کرنا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں برادر، اس کو برادر پڑھیں گے، صحیح تلفظ برادر ہے۔ برادر بھائی، زود برخیز، زود کے معنی آتے ہیں جلدی، برخیز کے معنی آتے ہیں فعل امر اٹھو۔ برادر زود برخیز، بھائی جلدی اٹھو۔ تا آفتاب برآید، کہ سورج نہ نکل آئے۔ برآید کے معنی نکلنا، تو تا آفتاب برآید، اتنی دیر مت کرو کہ سورج نہ نکل آئے۔ از نماز صبح و دیگر ضروریات فارغ باشی، از نماز صبح، صبح کی نماز یا فجر کی نماز، و دیگر ضروریات، اور دوسری ضروریات سے، فارغ باشی، فارغ ہو جاؤ۔ ہرچہ از قرآن خواندہ، جو کچھ قرآن مجید پڑھا ہے، آن قدر کے می توانی تلاوت کن، آن قدر جس قدر کے می توانی ہو سکے، تلاوت کن تلاوت کر۔ ہرچہ از قرآن خواندہ، جو کچھ قرآن مجید پڑھا ہے، آن قدر جس قدر کے می توانی ہو سکے، تلاوت کن تلاوت کر، یعنی جتنا آپ نے قرآن شریف پڑھنا سیکھا ہے تو روزانہ جتنا آپ سے ہو سکے، آدھا پارہ، ایک پارہ، جو کچھ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی چاہیے۔ زمستاں چاشت خوردہ بمدرسہ برو، آگے ہے کہ جاڑے کے موسم میں، زمستاں چاش خوردہ، جاڑے کے موسم میں چاش خوردہ ناشتہ کر کے، بمدرسہ برو، مدرسہ جاؤ۔ چوں وقت پیشی در رسد، جب وقت پیشی ظہر کا وقت، چوں وقت پیشی در رسد، جب ظہر کا وقت پہنچ جائے، یعنی ظہر کا وقت ہو جائے۔ بہ جماعت نماز کن، تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ وقت رخصت کے ساتھ چار اس، بخانہ باز آ، رخصت کے معنی چھٹی، تو وقت رخصت، چھٹی کا وقت، کے ساتھ چار اس، جو کہ 4 بجے ہے، کے ساتھ 4 اس جو کہ 4 بجے ہے، بخانہ باز آ، تو گھر واپس آ۔ در راہ بازی مکن، اس کو مکن پڑھیں گے، صحیح تلفظ مکن ہے۔ در راہ بازی مکن، کہہ رہے ہیں راستے میں کھیل کود مت کر۔ آگے ہے چوں از مدرسہ بخانہ در آئی، کہہ رہے ہیں جب مدرسے سے، چوں از مدرسہ، جب مدرسے سے، بخانہ در آئی، گھر آئے، جب مدرسے سے گھر آئے۔ دست ورو شستہ، تو ہاتھ منہ دھو کر، دست ورو شستہ، ہاتھ و منہ دھو کر، ہرچہ حاضر باشد، جو کچھ موجود ہو، قدرے بخور، کہہ رہے ہیں کچھ کھا لو، قدرے کچھ، بخور کھا لو، یعنی جب
مدرسہ 4 بجے مدرسے کی چھٹی ہو جائے، تم مدرسے سے گھر آؤ، تو گھر آنے کے بعد گھر کے اندر جو کچھ ماحضر ہو اس میں سے کچھ کھا پی لینا چاہیے تاکہ بھوک نہ لگے، خالی پیٹ نہ رہے۔ ساعت بیروں تفرج کن، کہہ رہے اب کھانا کھا لیا، 4 بجے گھر پہنچ کر ہم نے کچھ کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ساعتیں تھوڑی دیر بیروں باہر تفرج کن، تفریح کر، عصر کی نماز پڑھ لو اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر تفریح کر لو تاکہ چستی آ جائے۔ اما زینہار و اطفال ہرزہ نگردی، کہہ رہے لیکن، اما لیکن، زینہار ہرگز، باطفال ہرزہ بیہودہ بچوں، اطفال طفل کی جمع ہے، اور طفل کے معنی بچے کے آتے ہیں، اور ہرزہ کے معنی بیہودہ آتے ہیں جو برے قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، اور نگرتی کے معنی پھرنا، گھومنا۔ اما لیکن، زینہار ہرگز، کبھی بھی، باطفال ہرزہ، برے بچوں کے ساتھ، بیہودہ بچوں کے ساتھ، نگردی، نہ پھرو۔ چون وقت عصر در رسد، جب عصر کا وقت پہنچے، بمسجد رفتہ، مسجد میں جا کر، بجماعت نماز کن، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو ہمیں ترتیب بتا دی کہ مدرسے سے 4 بجے جب چھٹی ہو گھر آؤ، گھر آنے کے بعد کچھ کھانا کھاؤ، کچھ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تفریح کر لو، اور تھوڑی دیر تفریح کرنے کے بعد جب عصر کا وقت ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھ لو، اور اگر کبھی کھانا کھانے کے بعد ہی عصر کا نماز ہو جائے تو کھانا کھا کے عصر کا نماز پڑھ لو اور پھر تفریح کرنے کے لیے جاؤ۔ بعض نماز شام خواندہ بخانہ بیا، کہہ رہے ہیں کہ شام کی نماز پڑھ کر، بعض نماز شام خواندہ، شام کی نماز پڑھ کر یعنی مغرب کی نماز پڑھ کر، تو بعض کا تعلق بخانہ سے ہے، نماز شام خواندہ، شام کی نماز پڑھ کر، بعض بخانہ بیا، کہاں، گھر واپس آ، ہرچے بروز خواندی، جو کچھ دن میں پڑھا ہے، ہرچے بروز خواندی، جو کچھ دن میں پڑھا ہے، بعدش بخواں، اس کو پھر پڑھ، بعدش کے اندر شین اور راجی ہے، ضمیر ہے، خواندہ جو کچھ پڑھا ہے اس کی طرف، بعدش بخواں، اس کو دوبارہ پڑھ یعنی اس کو دوہرا۔ خواندن شب بر دل نقش می شود، کہہ رہے ہیں خواندن شب، رات کی پڑھائی، بر دل پر، نقش می شود، نقش ہو جاتی ہے، یعنی شام کا پڑھنا بہت ضروری ہے، شام کے جو آدمی پڑھتا ہے وہ ذہن کے اندر نقش ہو جاتا ہے اور اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے۔ پیش از خفتن نماز عشاء بخواں، کہہ رہے ہیں سونے سے پہلے، پیش از خفتن، سونے سے پہلے، نماز عشاء بخواں، عشاء کی نماز پڑھ، تاتوانی، ترک نماز با جماعت مکن، تاتوانی جہاں تک ہو سکے، حتی الامکان، ترک نماز با جماعت نماز چھوڑنے سے، مکن نہ چھوڑ، تاتوانی حتی الامکان، ترک نماز با جماعت مکن، با جماعت نماز مت چھوڑ۔